امام بیہقی رحمہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز مسلم ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نعش مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کریں، ایک موت جو آپ کے مقدر تھی وہ آپ پوری کر چکے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حیات انبیاء علیہم السلام میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور فصل ثانی کی حدیث نمبر 3 پر بھی مستقل یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ چیز حرام کر رکھی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو درود شریف کثرت سے پڑھے، اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی درود شریف میں اضافہ کرتا جائے، اس لیے کہ یہ مواقع وحی اور قرآن پاک کے نزول سے معمور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکا علیہ السلام کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے، اور اس کی مٹی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں، یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لے، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور یہ تو محقق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام سن رہے ہیں۔ آپس کے جھگڑے اور فضول باتوں سے احتراز کرے، اس کے بعد قبلے کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بقدر 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو، اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت خشوع خضوع اور ادب و احترام کے ساتھ یہ پڑھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ یا بشیر، السلام علیکہ یا نذیر، السلام علیکہ وعلی آل بیتک الطاہرین، السلام علیکہ وعلی ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین، السلام علیکہ وعلی اصحابک اجمعین، السلام علیکہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وسائر عباد اللہ الصالحین، جزاک اللہ عنا یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن قومہ ورسولا عن امتہ، وصلی اللہ علیکہ کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک الغافلون، وصلی علیکہ فی الاولین وصلی علیکہ فی الآخرین، افضل و اکمل و اطیب ما صلی علی احد من الخلق اجمعین، کما استنقذنا بک من الضلالۃ وبصرنا بک من العمی والجہالۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وامینہ وخیرتہ من خلقہ، واشہد انک قد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده،
اللہم آتہ نہایت ما ینبغی ان یأملہ الآن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ پر سلام اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام اے اللہ کی برگزیدہ ہستی، آپ پر سلام اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، آپ پر سلام اے اللہ کے حبیب، آپ پر سلام اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلام اے خاتم النبیین، آپ پر سلام اے رب العالمین کے رسول، آپ پر سلام اے سردار ان لوگوں کے جو قیامت میں روشن چہرے والے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے کہ دنیا میں جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے رہے ہیں وہ قیامت کے دن نہایت روشن ہوں گے۔ آپ پر سلام اے جنت کی بشارت دینے والے، آپ پر سلام اے جہنم سے ڈرانے والے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام جو طاہر ہیں، سلام آپ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں، سلام آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، سلام آپ پر اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر جزائے خیر عطا فرمائے جتنی کہ کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب بھی کہ غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ جل شانہ آپ پر اولین میں درود بھیجے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر آخرین میں درود بھیجے، اس سب سے افضل اور اکمل اور پاکیزہ جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی پر بھیجا ہو، جیسا کہ اس نے نجات دی ہم کو آپ کی برکت سے، گمراہی سے اور آپ کی وجہ سے جہالت اور اندھے پن سے بصیرت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے امین ہیں اور ساری مخلوق میں سے اس کی برگزیدہ ذات ہیں، اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، اس کی امانت کو ادا کر دیا، امت کے ساتھ پوری خیر خواہی فرمائی اور اللہ کے بارے میں کوشش کا حق ادا فرما دیا۔ یا اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرما جس کی امید کرنے والے امید کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے نفس کے لیے اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پڑھے اور ان کے لیے بھی دعا کرے، اور اللہ سے اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ان دونوں حضرات کو بھی ان کی مساعی جمیلہ جو انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں خرچ کی ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی میں خرچ کی ہیں، ان پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ افضل ہے الصلاۃ علیکم یا رسول اللہ سے۔ علامہ باجی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ درود افضل ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ علامہ مجد الدین صاحب قاموس رحمہ اللہ کی رائے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ما من مسلم یسلم علی عند قبری آیا ہے، انتہا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اس ناکارہ کے نزدیک صلات کا لفظ یعنی درود بھی کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ اسی روایت میں جو اوپر ابھی نمبر 8 پر گزری اس میں یہ ہے کہ جو شخص میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی روایات میں یہ مضمون آیا ہے، اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ۔ اسی طرح اخیر تک السلاموں کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بھی بڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے۔
اس صورت میں علامہ باجی اور علامہ سخاوی رحمہم اللہ دونوں کے قول پر عمل ہو جائے گا۔ وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسین سامری حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب مستوعب میں زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آداب زیارت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، پھر قبر شریف کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے اور ممبر کو اپنی بائیں طرف کر کے کھڑا ہو، اور اس کے بعد علامہ سامری حنبلی رحمہ اللہ نے سلام اور دعا کی کیفیت لکھی ہے، اور من جملہ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پڑھے: اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک علیہ السلام ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وانی قد اتیت نبیک مستغفرا فاسألک ان توجب للمغفرۃ کما اوجبتها لمن اتاہ فی حیاتہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو نے اپنے کلام پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور پھر اللہ جل شانہ سے معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا پاتے۔ اور میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو واجب کر دے، جیسا کہ تو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو۔ اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس کے بعد اور لمبی چوڑی دعائیں ذکر کیں۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت فقلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتی كلها قال اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنی اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چوتھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو 2/3 کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں مطلب تو واضح ہے، وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں، تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مثلا میں نے اپنے اوراد و وظائف کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں حق تعالی شانہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے
اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانے ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اپنے مطالب پر تو وہ کفایت کرتا ہے، اس کے سب مہمات کی من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔ جب شیخ بزرگوار عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد ادائے فرض کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ ہونا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لیے کچھ عدد معین ہو، فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو اس میں۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا، اس میں سے درود شریف کے لیے مقرر کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی تھی، جیسا کہ فضائل ذکر کے باب 2 حدیث 20 کے ذیل میں گزرا ہے کہ بعض روایات میں الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے ہے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریف ہی میں خرچ کریں۔ اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں۔ علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بار بار فرماتے راجفہ آ گئی اور رادفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ اس کو بھی 2 مرتبہ فرماتے۔ راجفہ اور رادفہ قرآن پاک کی آیت جو سورہ والنازعات میں ہے کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت ضرور آئے گی، جس دن ہلا دینے والی چیز سب کو ہلا ڈالے گی، اس سے مراد پہلا سور ہے، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ بہت سے دل اس روز کے خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے
اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ رواہ الطبرانی۔ فائدے میں لکھا ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے متعدد احادیث سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت حاصل ہونے کا مجدہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد بھی یہ لفظ نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے، اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ اور دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گناہ گاروں کے لیے سفارشی وغیرہ ذالک، کما قال السخاوی رحمہ اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی علیہ صلاة الا عرج بها ملک حتى يحيي بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقر بها عينه۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں، زاد السعید میں مواہب لدنیہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر میزان کے پلڑے کو کیسے جھکا دے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث البطاقہ یعنی ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں، اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتہائے نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا، غالب آ گیا۔ یہ حدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالے فضائل ذکر باب دوم فصل صوم کی 14 پر گزر چکی ہے، جس کا جی چاہے مفصل وہاں دیکھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس رسالہ میں متعدد روایات اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ فصل پنجم حکایات کے ذیل میں حکایات 20 پر بھی اس کے متعلق مختصر سا مضمون آ رہا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقۃ فلیقل فی دعائہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
فإنها زکاة وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اللہم صلی علی سے آخر تک، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے، اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صدقے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالی شانہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اگرچہ علامہ سخاوی خود اس کے موافق نہیں ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہاری لیے زکوٰۃ یعنی صدقے کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ نیز حضرت علی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے۔ اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقے کی فضیلت حاصل کرے۔ اس ناکارہ کے نزدیک خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہے، لیکن صاحب مظاہر حق نے بھی صاحب مرقات وغیرہ کے اتباع میں خیر سے علم ہی مراد لیا ہے، اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے، یعنی اخیر عمر تک طلب علم میں رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو کہ دنیا سے با ایمان جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل اللہ اخیر عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں، باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے، اور دائرہ علم کا وسیع ہے جو کہ مشغول ہو ساتھ علم کے، اگرچہ ساتھ تعلیم و تصنیف کے ہو، حقیقت میں ثواب طلب علم اور تکمیل اس کی کا ہی ہے۔ اس کو تکملہ اس فصل کو قرآن پاک کی 2 آیتوں اور 10 احادیث شریفہ پر اختصاراً ختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایت بہت کثرت سے ہیں، ان کا احصاء بھی اس مختصر رسالے میں دشوار ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واتباعہ وبارک وسلم کی امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ان کی حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللسان رہتا ہے وہ کم تھا۔ اچھی جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اس حق کی ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرما دیے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اول مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے
جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں باب ثانی درود شریف کے ثواب میں، اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بھیجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا اور قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت، جیسا کہ قریب ہی نمبر 9 پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا، اور خطاؤں کو مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا اور حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا اور اس کے ثواب کا 20 جہازوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہونا اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کے لیے زینت ہے اور فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ بے شک نور ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور دلوں کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں، ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا جن میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی ہیں اور بعض فصل ثانی میں آ رہی ہیں، اور ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پر بین دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے پر المضاعف یعنی 10 گنا ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ بس جتنا بھی ہو سکتا ہو سید السادات اور معدن السادات پر درود کی کثرت کیا کر، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا، اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو پڑھے 10 درود ہیں جبار الارضین والسماوات کی طرف سے، اور درود ہے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے وغیرہ۔ ایک اور جگہ افلیشی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذات اقدس پر درود کے مقابلے میں جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا و آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے
اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کر، اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں برآئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں امن نصیب